بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے لے کے 115 تک۔ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں سے جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں، یہ ان کا خواب و خیال ہے، کیونکہ جو جون سا بھی عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں تو سب کا علم ہے۔ اسلم وجہہ للہ کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، یعنی کہ خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے پیغمبر آخر الزماں کی سنت کے مطابق، تو وہی عمل قبول کیا جائے گا جو سنت کے مطابق ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس بھی کام میں، جس بھی عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی، جو سنت پیغمبر کے مطابق ہوگا، وہی آپ کا قبول کیا جائے گا۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے۔ اس کے باوجود یہ یہودی ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور دشمنی کی وجہ سے اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا ہے، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے، جنہوں نے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریت روایت پائی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور وہ مالک و خالق ہے، مشرق و مغرب کا وہ مالک ہے۔ تم جدھر بھی جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاؤ گے اور جہاں بھی جاؤ اسی ہی کی بادشاہی کو پاؤ گے، اور اس سے بڑھ کر کسی کی بھی بادشاہی اتنی کشادہ نہیں ہے
اور اس سے بڑھ کر زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز پہ قدرت اور ہر چیز کا علم صرف اسی ہی کو ہے۔